اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تسبیحیں تو بہت سی ہیں، تسبیح فاطمہ زہرا بھی ہے، تسبیح مولا مشکل کشا بھی ہے، تسبیح توحید بھی ہے۔ تسبیحوں کا ذکر تو اسلام میں بہت سا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں وہ تسبیح بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے خود بھی پڑھی، یعنی وہ تسبیح جس کو پروردگار نے خود پڑھی ہے، وہ تسبیح ہے اور اس کے پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے پڑھنے والا پریشان حال نہیں رہتا، اس کے پڑھنے والے کو بے روزگار نہیں رہتا، اس کے پڑھنے والے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے والا بیماری سے دور رہتا ہے، اس کے پڑھنے والا کسی مشکل سے دور رہتا ہے، اس کے پڑھنے والے میں پرسکون زندگی رہتا ہے، اس کے پڑھنے والوں کے لوگ عزت کرتے ہیں، اس کے پڑھنے والے کو اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس کے پڑھنے سے مطلب کہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی مقدمہ بھی ہو وہ بھی آپ کو دور ہو جاتا ہے، کوئی دفتر میں کوئی پریشانی ہو وہ بھی دور ہو سکتی ہے، کاروبار میں اگر نقصان ہو رہا ہے وہ بھی دور ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے اللہ کی جو ہر مشکلات میں آپ کے کام آتی ہے، ہر حاجات اس سے آپ کی پوری ہوتی ہے۔ یہ اسی لیے اللہ میں نے کہا کہ یہ تسبیح میں نے بھی پڑھی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ کیسے پڑھی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو بتایا، اور رسول خدا نے اپنی اولاد کو بتایا، ان کی اولاد نے بھی سب کو بتایا کہ وہ تسبیح ہے۔ ویسے تو اللہ کا کلام آپ کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی ممانعت نہیں ہے، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، لیکن اس تسبیح کو رب العالمین نے وقت بتا دیا ہے کہ اس ٹائم اس کو پڑھا جائے، اس تسبیح کو پڑھا جائے، اور اس کے پڑھنے سے ایک ٹائم، ویسے تو قرآن مجید میں نماز کے اوقات بھی ہیں اور روزے کے اوقات بھی ہیں اور سحری کا اور مطلب تراویحوں کا، ہر چیز کا بھی اوقات رکھے ہوئے، اسی لیے یہ سمجھ لیں کہ اللہ میں نے اس کو مطلب کہ اس کے ٹائم بتائے ہیں جس ٹائم پہ ہم نے اس کو پڑھنا۔ ویسے یہ تسبیح ہے کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی، لیکن اللہ میں نے ٹائم بتائیں، اس ٹائم اس کو پڑھنے سے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، جیسے کہ سورت نمبر 50 کاف میں ہے اور سورت نمبر 20 آیت طٰہٰ میں حکم دے رکھا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے، دو صورتوں میں اس کا ذکر ہے، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھا کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھا کرو، اور اسی تسبیح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہماری جانیں آپ پہ قربان ہے، اور 14 معصومین علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی تسبیح کو پڑھتے تھے، اور یہ اپنا جو علماء حق ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تسبیح وہ ہے جسے پروردگار نے خود بھی پڑھی ہے۔ اور یہ بات کر رہا ہوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، یہ اللہ کی وہ تسبیح ہے جو آپ کے ہر مسائل کو حل کرتی ہے، ہر مشکل کو دور کرتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کو ہر امام نے پڑھا ہے، اللہ کے رسول کی ہر اولاد نے اس کو پڑھا ہے، رسول پاک نے پڑھا ہے اس کو، جناب نوح اس کو پڑھا کرتے تھے، اور بھی بہت سے نبی ایسے جو ان کی اللہ کی یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ گو اس وقت قرآن نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو یہ تسبیح بتائی بھی ہوگی تو پڑھتے ہوں گے نا، اس لیے حضرت نوح جب پڑھتے تھے تو اسی طرح اور بھی پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں اس کا ذکر ہے، کہیں کہا گیا ہے سبحان اللہ، اور کہیں کہا گیا الحمدللہ، اور کہیں کہا گیا لا الہ الا اللہ، اور کہیں کہا گیا ہے اللہ اکبر۔ اور یہ تسبیح فاطمہ زہرا علیہ السلام بھی بن جاتی ہے، اس تسبیح بھی اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ مطلب کہ اسی تعداد میں یہ اس کے 100 دانے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ایک الفاظ چلا آ رہا ہے، اس کو ایک تسبیح 100 دانوں کی بنتی ہے۔ جو یہ وہ تسبیح ہے جب قیامت والے دن ہر جگہ اندھیرا ہوگا
گھوپ اندھیرا ہوگا، تو یہ جو تسبیح پڑھنے والا ہے اس کو روشنی، اس کی طرف سے روشنی نکلے گی کہ جو یہ پڑھنے والے کو روشنی، یہ اس کا جو پڑھنا ہے نا، جو تسبیح کے اوپر جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پر، یہ جو اس کا نور اس کے ساتھ ہوگا، اس سے اس پر روشنی ہوگی، ہر جگہ اندھیرا ہوگا اور یہ نور کے ساتھ رہے گا۔ اس کا نور انسان کے ساتھ قبر میں، عالم برزخ میں اور پھر قیامت میں اس کے ساتھ جائے گا۔ یہ بڑی فضیلت والی تسبیح ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم قبر میں گئے، ختم ہو گئے، عالم برزخ میں چلے گئے، اپنے گناہ کی سزا کاٹیں گے، پھر قیامت میں آ جائیں گے، جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سزا تو ہم کاٹیں گے عالم برزخ میں، یہ کنفرم ہے، لیکن یہ نور جب اللہ کا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہماری سزا میں کچھ فرق ہوگا، کیونکہ جہاں اللہ کا نور ہو وہاں سزا نہیں ہوتی، جہاں اللہ کا نور نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، وہاں پر تو ہو سکتا ہے عذاب، لیکن جہاں پر اللہ کا نور موجود ہو وہاں پر یہ بندے کو سزا نہیں مل سکتی، اور جب یہ نور آپ کے ساتھ ہو تو آپ کا گناہ کی سزا آپ کو نہیں ملے گی، اللہ میں آپ کے گناہ کو بخش سکتا ہے، اور یہ وہی شخص پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ میں توفیق دے۔ جب اس کی توفیق دے دی تو اپنے گناہ کی معافی کی بھی توفیق دے گا، وہ اپنے گناہ کی معافی بھی مانگے گا، کیونکہ میری ویڈیو میں جب دیکھتا ہوں اس کو، میری ویڈیو زیادہ تر 45 سال سے اوپر کے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، اور ان کو ان چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ لڑکا نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ تو کاروبار کا دیکھ لیتا ہے، شادی کا دیکھ لیتا ہے، محبت کا دیکھ لیتا ہے، رزق مل جائے، پیسہ مل جائے، لیکن میری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ 45 سال کے اوپر کے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، اور 45 سے لے کے 70 سال تک کی عمر کے لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ اس سے ضرور افادہ کرتے ہیں۔ تو انہی کے لیے یہ ویڈیو زیادہ تر بناتا ہوں تاکہ ان کو پڑھ کے ان کو کچھ اچھی باتیں مل جائے، مجھے بھی اس کا ثواب مل جائے، اور ان کو بھی اللہ میاں اپنے نور میں شامل، اپنے نور ان کی طرف دے دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر کوئی کسی غم میں، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، یا جس کو کوئی پریشانی ہے، وہ اس کو ایک تسبیح روز پڑھ سکتا ہے، 40 دن تک پڑھ لے، اول آخر درود شریف پڑھے، اور وہ اس کو ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ لے، اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ بچے کی شادی نہیں ہو رہی، بچے کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی رکا ہوا کام آپ کا ہے وہ نہیں ہو رہا، وہ کام ہو جائے گا۔ آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی سواری نہیں ہے، اللہ سے آپ فریاد کریں گے، اللہ گھر دے دے گا، دنیا میں آپ کو عافیت دے گا، آپ کو عزت عطا پڑے گا، عزت عطا کرے گا، آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے گا، آپ کو گھر میں خوشحالی عطا کرے گا، آپ کے بچوں کو فرما بردار بنائے گا جو یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب آپ اللہ سے دعا مانگے، یہ تسبیح یعنی 100 دفعہ، یا 100 ایک ایک کر کے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح 100 دانے کی پڑھنی ہے، اور جب جو دعا مالک نے آپ کو دی ہے توفیق، اس دعا کا شکر ادا کر دینا۔ اللہ میں تیرا شکر ہے ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمایا، اب ہم اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ہم اپنے بزرگی کا خیال کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے۔ اللہ میاں آپ کو قریب ہو کے سنے گا، کیونکہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں آپ، تو اللہ کی جب تسبیح پڑھیں گے وہ آپ کے ہر مشکل کو آسان کرے گا، آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔